قولی وجعل لی وزیرا من اہلی قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے مرد اور عورت یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مرد کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے ہی عورت کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پیدائش دونوں کی اللہ نے کی ہے، لیکن ان سعیکم لشتی، اللہ فرماتا ہے تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ یعنی پیدائش تو اللہ نے سب کی ہے، مرد کی بھی کی، عورت کی بھی کی، تو اللہ فرماتا ہے تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ کوششیں کس طرح مختلف ہیں کہ کوئی نیکی کی راہ کی طرف چل جاتا ہے، کوئی برائی کی راہ کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی جھوٹ کے راستے پہ چلا جاتا ہے، کوئی ماں باپ کی عزت کرنے والا ہو جاتا ہے، کوئی ماں باپ کا گستاخ ہو جاتا ہے، کوئی اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کی طرف جاتا ہے، کوئی اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار کرنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو لہذا انسان کی کوششیں جو ہے نا، مرد ہے یا عورت ہے، اللہ فرماتا ہے وہ مختلف ہیں، لیکن اللہ قدر کرتا ہے ان کوششوں کی جو اللہ کی مرضی کی کوشش ہے۔ اللہ کی مرضی کی کوشش جو ہے نا، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر 29ویں پارے کی آخری سے پہلی سورہ مبارکہ ہے سورہ دہر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ رب العزت تمہاری کوششوں کی قدر کرتا ہے۔ سعی ایک مضاف ہے، کم ضمیر مضاف الیہ ہے، تو لہذا جب نکرہ کسی ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے نا، تو وہ پھر نکرہ نہیں رہتا، وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ یعنی نکرہ ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ یعنی اب اس سے مراد عام کوشش نہیں ہے، اس سے خاص کوشش ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری جو کوششیں ہیں ان کی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ اب چونکہ وہ کوشش کی نسبت جو ہے وہ کم ضمیر کی طرف ہے، تو اس سے مطلب یہ کہ وہ کوششیں اللہ کی ہاں قدر والی ہیں جو اللہ کی مرضی والی کوششیں، یعنی جو کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی ہے، اللہ کی پسندیدہ کوشش ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی قدر ہے میرے ہاں۔ یعنی کوئی بندہ اگر نماز کی طرف آتا ہے تو آپ سمجھیں اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کی کوشش کی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ کوئی بندہ وضو کرتا ہے، اس کی کوشش کو دیکھیں، ایک طرف اس نے وضو کی طرف آنا ہی نہیں ہے، اس نے کوشش ہی نہیں کی وضو کرنے کی، دوسری طرف اس نے وضو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب کوشش کرنا وضو کی، یہ کوشش اللہ کے ہاں قدر والی کوشش ہے۔ اور اسی طرح نماز پڑھنا یہ اللہ کے ہاں قدر والی کوشش ہے، اور اس کا ماں باپ کی عزت کرنا، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، سچائی کا راستہ اختیار کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کے لیے کام آنا، کسی مجبور آدمی کے کام آنا، کسی بیمار کی خبر پوسی کرنا، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہیں کوششیں، لیکن یہ وہ کوششیں ہیں جو اللہ کے ہاں قدر رکھتی ہیں، جن کوششوں کی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ اللہ ان کو ایک عزت دیتا ہے ایسے بندے کو، مشکور کہتے نہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے جو بندہ یہ کام کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مشکور ہوتا ہے، مشکور اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی یہ جس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ آپ دیکھیں ساری دنیا اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے،
اللہ نیک اچھی کوششوں والے کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ اچھا کام کیا تو نے شاباش دے رہا ہے اللہ اس کو. جو بندہ اچھی کوشش کر رہا ہے اللہ کے لیے, کیونکہ انسان جو بھی کوشش کرے گا, جیسے سورہ نجم ہے 27ویں پارے میں, 27ویں پارے کی تیسری سورہ مبارکہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ انسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے, جو کوشش کرے گا اس کا اس کو صلہ ملے گا. تو لہذا آگے اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, جو تم کوشش کرو گے وہ عن قریب تمہیں دکھائی جائے گی. تمہاری جو کوشش ہوگی وہ تمہارے سامنے ہوگی. بھائی جو دنیا کے اندر تم نے اچھی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ اچھے اعمال سامنے رکھے گا. اللہ اکبر. جب اعمال اچھے سامنے آئیں گے, سورہ آل عمران میں ہے کہ اچھے اعمال جب بندہ دیکھے گا تو وہ اس وقت کہے گا کہ یہ میرے سامنے حاضر کر دیے جائیں. تو جو مطلب ایسا بندہ جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ تو چاہے گا اس کے اور اس کے عملوں کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے. جس طرح آپ دیکھیں کہ جب رزلٹ کا دن ہوتا ہے, جن بچوں نے پیپر اچھے دیے ہوتے ہیں ان کو تو انتظار ہوتا ہے کہ 10 اگست کو آ رہا ہے, 20 کو آ رہا ہے, 15 کو آ رہا ہے, کب آ رہا ہے رزلٹ. جن کے پیپر اچھے نہیں ہوئے ہوتے, جنہوں نے ماں باپ سے جھوٹ موٹ بولا ہوتا ہے یا ایسے کوئی بات کی ہوتی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ سلاب بھی آ جائے بورڈ دفتر. ہاں جی, وہ تو کہتے ہیں کہ وہاں ریکارڈ ہی غائب ہو جائے. ہیں کیوں؟ اچھا عمل نہیں کیا ہوتا, پڑھنے کے ٹائم انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا, تیاری کے ٹائم انہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی. تو پھر امتحان کے وقت جو ہے جب رزلٹ بولنا ہوتا ہے اس وقت پھر ان کو جو ہے وہ اس دن پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چونکہ سورۃ تغابن ہے نا 28ویں پارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلے کے دن کو تغابن فرمایا ہے. تغابن ہے یہ دن. تغابن کا مطلب اس دن جو جیتا اسے جیتا, جو ہارا جو ہارا. ہیں جی, جیتنے والے اس دن جیت جائیں گے, ہارنے والے ہار جائیں گے. ایسا دن ہے وہ تو تغابن ہے. ہاں جی, ایسا دن جس کے اندر فیصلہ ہونا ہے, جیتنے والوں کا بھی فیصلہ ہونا ہے, ہارنے والوں کا بھی. تو لہذا بندوں کی جو کوششیں ہیں وہ تو سامنے آئیں گی, وہ تو ڈھکی چھپی نہیں رہیں گی. تو لہذا کامیابی کس کے اندر ہے؟ کامیابی اس کے اندر ہے کہ ہم اللہ کے ہاں اپنی قدر بنائیں. اللہ کے ہاں قدر بنائیں. اللہ کے ہاں قدر کیسے ہماری ہوگی؟ اللہ کے ہاں ہماری قدر ہوگی ہم جس وقت اپنے عمل صحیح کریں گے, ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے, ہم نمازی بن جائیں, ہم سچ بولنے والے بن جائیں, ماں باپ کی عزت کرنے والے بن جائیں, اچھے اخلاق ہمارے ہو جائیں, گالی گلوچ سے ہم دور ہو جائیں اور ہماری زبان سے میٹھی بات وہ نکلے, ہم اچھا کسی سے بول وہ کریں. تو پھر ہمارا جو ہے نا یہ ہم ایسے عملوں میں لگ جائیں گے کہ جو عمل ہمارے جو ہیں اللہ کے ہاں ہمیں قدر والا بنا دیں گے, اللہ کے ہاں عزت والا بنا دیں گے. اگر ہم نے یہ عمل چھوڑ دیے, جو اللہ کی کوششیں ہیں وہ چھوڑ دی, نماز تھی نماز نہیں چھوٹ پڑی, جھوٹ وغیرہ وغیرہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہیں وہ کیے, تو پھر ہماری اللہ کے ہاں تو قدر نہیں ہوگی. تو جب اللہ کے ہاں ہماری قدر نہیں ہوگی تو پھر ہم اس دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی, اور آخرت کا تو مالک ہی اللہ ہے, مالک یوم الدین ہے. جس دن فیصلے کا دن آنا ہے اس دن کا مالک ہی اللہ ہے, اور تو کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس دن کی, کسی کے پاس کوئی اور اس دن کی جو ہے وہ کچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ ہی کرے گا جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. تو لہذا جس دن فیصلے کا دن ہے, جس دن چھوٹنے والوں نے چھوٹنا ہے, پکڑے جانے والوں نے پکڑا جانا ہے, اس دن کے مالک سے ہمیں بنانی چاہیے. ہمیں اس دن کے مالک سے بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی بات مانیں. ہم اس جو ہم نے یہ اللہ نے دیا, اللہ نے فرمایا نا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, انسان کوشش جو کرے گا اس کو وہی ملے گا, اور اس کی جو کی ہوئی کوشش ہوگی سوف یرا, ان قریب اس کو وہ دیکھ لے گا, اس کے سامنے آئے گی. رویت ہوتا ہے نا, رویت کا معنی ہوتا ہے عربی میں دیکھنا. جیسے
हमारे ये रोयते हलाल कमेटी चांद देखती है, जो हिलाल कहते हैं कि जो इब्तदाई चांद होता है, कमर कहते हैं दरमियाने चांद को। कमर का माना भी चांद है, हिलाल माना भी चांद है, लेकिन हिलाल पहली दूसरी तीसरी का जो इब्तदाई चांद है उसको हिलाल कहते हैं। तो लिहाजा कमर चूंकि आता ना इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल कमर, ये सूरह कमर आती है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर चांद था जिसको उंगली के इशारे से 2 किया था। तो लिहाजा ये कमर जो है ना पूरे चांद को कहते हैं, जब भरपूर जोबन पे चांद होता है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो देखेंगे, उनकी कोशिश जो होगी वो सामने आएंगी, सामने अल्लाह कर देगा उनके। तो देखें, कोशिशें अच्छी करने के लिए ना, कोशिशें अच्छी करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह बसे, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह रहे। जब हमारे दिलों के अंदर अल्लाह रहेगा ना, तो फिर हमारी कोशिशें, हमारे हाथ सही काम करेंगे, हमारी आंखें सही सिमट जाएंगी, हमारे कान को अच्छी बात सुनेंगे, जुबान अच्छी बात बोलेगी, पाँव अच्छी तरफ जाएंगे। ये कब? जब दिल हमारा जो है ना वो अल्लाह के साथ होगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि बदने इंसान के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, वो सही है पूरा बदन सही, वो खराब तो पूरा बदन खराब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे दिल कहते हैं, वाही अल कल्ब, उसे दिल कहते हैं। अब देखें ना, जिस वक्त इन्होंने ये बनी इसराइल की ही बात आप देखें कि तूर पहाड़ को अल्लाह ने ऊपर किया, इनके तूर पहाड़ ऊपर किया, तो इनसे अल्लाह ने जिस वक्त फरमाया ना खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्माउ, तुम जो हमने दिया है उसको मजबूती से पकड़ो। यानी अल्लाह ने जो अहकामात तौरात के अंदर दिए हैं उनको मजबूती से थामो, उस पर अमल करो। कालू, चूंकि तूर पहाड़ ऊपर था, तो इन्होंने कहा समेना, हमने सुन लिया। तो जब वो पहाड़ पीछे हुआ, असैना, कहने लगे हमने जो है जो नाफरमानी की, हम तो नहीं मानते, ये इनकारी हो गए। अब इनकारी होने की वजह क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, उनके कुफर की वजह से उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत थी। ऊपर ऊपर से कह रहे हो तुम, दिल में तुमने बछड़े को बसाया हुआ है। जब दिल में बछड़ा है तुम्हारे, जिसको तुमने मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 रातों के लिए गए तो वो सामरी ने तुम्हें एक बनाकर दे दिया, जिसका सूरह ताहा में जिक्र है 16वें पारे में। वो उसने तुम्हें एक गाय का बच्चा छोटा बना के सोने का दे दिया, और उसमें से फिर वो आवाज भी निकलने लगी। तो जब आवाज निकलने लगी तो उस वक्त ये उसके पीछे पड़ गए कि ये खुदा है, उसकी पूजा की तरफ चले गए। तो जब उसकी पूजा की तरफ गए तो वही इनके दिल के अंदर बसा, वही कुफर का सबब बना। तो जब वो कुफर का सबब था तो दिल के अंदर तुम्हारे उसकी मोहब्बत थी, तो तुम्हारी जुबानों से तो तुमने कह भी दिया। तो जब दिल और जुबान एक हो ना, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, ये जरूरी है। जुबान से इकरार और दिल से यकीन, तस्दीक और दिल से हो और जुबान से इकरार भी हो, है जी, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो जिस वक्त चीज हो, दिल भी बंदे का तस्दीक करने वाला हो और जुबान से भी सही बात उसकी जारी हो, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान की बात हो, तो फिर उसके अमल ठीक होते हैं। वरना दिल में कुछ और हो और जुबान पे कुछ और हो। हकीम लुकमान का एक बड़ा मशहूर मकुल्ला है, या बुनैया इन्नल कुलूबा मज़ारी फ़इन्नल कुलूबा मज़ारी फज़रा तीबल कलाम फ़इल्लम यंबुत कुल्लुहु यंबुत बादुहु। कहते हैं कि ए बेटे, ये दिल जो है ना, दिल खेती है, दिल एक खेती है। तू तीबल कलामी कुल्लुहु, इस दिल के अंदर अच्छी बातें बीज, इस दिल के अंदर कुल्लुहु सारी अच्छी बातें बीज। फ़इल्लम यंबुत कुल्लुहु यंबुत बादुहु, अगर सारी बातें वो अच्छी ना उगी, कुछ तो उग जाएंगी। अब देखे ना, गंदम का एक खेत है, गंदम के खेत के अंदर
جب بندہ زیادہ بیج گندم کا ڈالتا ہے نا، پودے زیادہ گندم کے نظر آتے، وہ جڑی بوٹی کا کوئی ایک آدھ ہوتا بھی ہے تو وہ کہیں کہیں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ اگر جڑی بوٹیوں کے بیج زیادہ ہو جائیں، گندم کے 2-4 ہوں، تو وہ گندم پھر تو کوئی نظر آئے گی۔ ایسے بندے کو ہر وقت اپنے دل میں اچھا سوچنا چاہیے، ہر وقت دل کے اندر اچھائی کو ڈالنا چاہیے، وہ اچھائی ضرور اثر کرے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے جو اچھائی کی طرف جاتے ہیں۔ اچھائی کی طرف چلنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اگرچہ انسان کو اتنا کوئی آسان پیدا نہیں کیا گیا، جیسے آپ دیکھیں سورہ بلد میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوا تو پھر سارے معاملے اس کی مرضی کے چلنے لگے، نہیں، اس نے جناب اٹھنا ہے، تکلیف برداشت کرنی ہے، اور اس نے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، اور سچائی کی طرف جانا ہے، ماں باپ کی خدمت کی طرف جانا ہے، اولاد کی تربیت کی طرف جانا ہے۔ یہ سارے معاملات اس نے کرنے ہیں، ورنہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ صرف انسان جو ہے بیٹھا ہے، اس کو بیٹھے بیٹھے سارے کام اس کے ہو رہے ہیں، تو اس طرح مطلب اس کے سارے کام بیٹھے بیٹھے اگر ہونے ہوتے تو پھر یہ تو نظام فرشتوں کا بھی اس طرح چل رہا تھا، فرشتوں کا بھی اس طرح نظام تو چل رہا تھا۔ تو لہذا اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا تمہیں کوشش کرنا تمہارے ذمہ لگایا ہے کہ کون اچھی کوشش کرتا ہے، کون بری کوشش کرتا ہے۔ لہذا ہمیں زندگی کے اندر ہماری جو کوشش ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اس کوشش کو کرنا چاہیے، ورنہ جو ہمارا اللہ اتنی شانوں والا ہے، ہم اس کی شان کے مطابق تو نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ تو بڑی عظمت والا رب ہے ہمارا، لیکن یہ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے صرف کوشش کا دینا ہے۔ اب بندہ فرض کرے کوئی کہے کہ بھئی میں تو جو ہے نا نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، اس لیے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ بھئی تو پڑھتا نہیں ہے، کیوں نہیں پڑھتا؟ تو پڑھنے کی کوشش تو کر، تو سچ بولنے کی کوشش تو کر، تو ماں باپ کی عزت کی کوشش تو کر، ان کی خدمت کا کوئی کوشش تو کر، اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو فائدہ دینے کی کوشش تو کر، اپنے پاؤں کو کسی اچھائی کی طرف سفر کے لیے استعمال تو کر، آنکھیں جو ہیں ان کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے استعمال تو کر، کان تمہارے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے استعمال ہو، زبان تمہاری اللہ اس کے رسول کے لیے استعمال ہو۔ تو یہ ساری باتیں ان کی تو کوشش تو کر، اللہ نے تجھے کوشش کا ہی تو صلہ دینا ہے۔ جب تو اچھی کوشش کرے گا اللہ نے فرمایا میں تیری قدر کروں گا، جب تیری کوشش اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدر ہوگی۔ تو لہذا ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر اچھائی کی کوشش کے اندر ہمیں لگ جانا چاہیے۔ زندگی مختصر ہے، اس کے اندر کس کو کتنی ملی یہ اللہ کی شان ہے، کس کو کتنا ٹائم دیتا ہے۔ تو لہذا اس ٹائم کو ہمیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آدمی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں دھنسا جاتا، لا یلدغ المرء من حجر مرتین، یعنی آدمی کو تجربات میں وقت نہیں گزارنا چاہیے۔ بس ایک دفعہ غلطی کوئی ہو گئی، ایک دفعہ بندے نے غلطی کر لی، توبہ اللہ سے معافی مانگ کے مزید دوبارہ اس غلطی کو رپیٹ نہ کرے، زندگی بچا کے گزارے تاکہ دوبارہ اس سے وہ غلطی نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی غلطی ہے۔ جو اللہ کے ہاں قدر کرنے والی عمل ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی برے عمل کو بندہ کبھی رپیٹ نہ کرے، اس کی توبہ کر کے پھر صحیح عمل کی طرف ہی بندہ اپنے آپ کو لگا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پھر اس کوشش کی قدر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے ہیں وہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کلام کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔